میرے عزیزو، یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آخری کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر 4 کتابیں نازل فرمائیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ یہ قرآن مجید تمام کتابوں میں سب سے بڑی فضیلت والی ہے، یہ قرآن کریم تمام کتابوں کی سردار ہے، یہ قرآن کریم تمام کتابوں میں افضل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قرآن کریم کو دیکھنا بھی ثواب، یہی وجہ ہے اس قرآن کریم کو چھونا بھی ثواب، یہی وجہ ہے اس قرآن کریم کو جس کپڑے میں رکھا جاتا ہے اس کو چھونا بھی ثواب۔ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں۔ اگر کسی کو کوئی بیماری ہے، ایسی بیماری ہے جس کا علاج ناممکن ہے دنیاوی ڈاکٹروں کی نظر میں، اللہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کا ورد کرو۔ یہ سورہ فاتحہ تمام بیماریوں سے شفا دیتی ہے، یہ سورہ فاتحہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کا وظیفہ کرو، سورہ فاتحہ کا ورد کرو، چلتے پھرتے سورہ فاتحہ پڑھو۔ یہ سورہ فاتحہ تمام بیماریوں سے نجات دے گی، یہ سورہ فاتحہ تمام بیماریوں سے شفا دے گی۔ یقین رکھو اللہ نے جو فرمایا ہے، اللہ کا جو کلام ہے وہ سچا ہے، اس میں طاقت ہے، اس میں شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے نجات دینے پر قادر ہے۔ اور اسی طرح جس کو چاہیے اپنے گھر میں برکت ہو، جس کو چاہیے اس کے گھر میں سکون آئے، جس کو چاہیے اس کے گھر میں آپس میں محبتیں آئیں، شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کی چالوں سے اس کا گھر محفوظ ہو جائے، اس کو چاہیے سورہ بقرہ کی تلاوت کرے۔ سورہ بقرہ یہ وہ قرآن کی سورت ہے جو 286 آیتوں پر مشتمل ہے، 40 رکوع ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنایا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اس گھر سے شیطان دور چلا جاتا ہے۔ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں پر جنات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں پر کوئی جادو نہیں ہو سکتا۔ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں رہنے والوں کو آپس میں محبتیں ہوتی ہیں، آپس میں پیار ہوتا ہے، آپس میں الفتیں ہوتی ہیں۔ اے دنیا کے مسلمانوں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ اور اسی طرح جو کوئی چاہتا ہے میں اللہ کی پناہ میں آ جاؤں، آج دنیا میں کوئی افسر ہو اس کی اگر کوئی پناہ میں آ جائے، اس کی حفاظت میں آ جائے، سیکورٹی گارڈ کی حفاظت میں آ جائے، اس کا یقین ہوتا ہے کہ میرا سیکورٹی گارڈ ہے، میرے ساتھ سیکورٹی ہے، میرے ساتھ اسی طرح بڑا افسر ساتھ ہے، یقین ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ فرما رہا ہے کہ جس کو میری حفاظت چاہیے اس کو چاہیے کہ سورہ آل عمران کی تلاوت کرے۔ سورہ آل عمران جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر کو اللہ پاک غیب سے فرشتوں کے ذریعے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جس گھر کے اندر سورہ آل عمران کی تلاوت ہوتی ہے اللہ پاک غیب سے وہاں پر آنے والی آفتوں کو دور کر دیتے ہیں، وہاں آنے والی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں اور اپنے حفظ و امان میں لے لیتے ہیں۔ اسی طرح جب عورتوں کی بات آئی، عورتوں کے مسائل کی بات آئی، عورتوں کی فضیلت کی بات آئی، عورتوں کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آیا ان کو چاہیے کہ سورہ نساء کی تلاوت کریں۔ سورہ نساء، نساء بولتے ہیں عورتوں کو، اردو میں ہم بولتے ہیں عورتیں، عربی میں بولتے ہیں نساء۔ نساء یعنی اللہ پاک نے ایک سورت ایسی نازل فرمائی جو عورتوں کے نام سے ہے، سورہ نساء۔ سورہ نساء عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر سورہ نساء کی تلاوت کریں۔ عورتوں کو چاہیے گھروں میں
گھروں میں برکت کے لیے سورہ نساء کی تلاوت کریں، عورتوں کو چاہیے گھر میں برکت کے لیے، پیار محبت کے لیے سورہ مریم کی تلاوت کریں، عورتوں کو چاہیے اپنے مسائل کے حل کے لیے سورہ نساء پڑھیں، سورہ نساء کو سمجھیں، سورہ مریم کو سمجھیں۔ اسی طرح جب کوئی وراثت کا مسئلہ پیش آئے، جب کوئی وراثت کا مسئلہ پیش کرنا ہو، معلوم کرنا ہو، سورہ نساء میں معلوم کرو۔ تو یہ قرآن کی صورتیں انسانوں کی رہبری کرتی ہیں۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے رہبر بن کر آیا، یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہدایت بن کر آیا۔ جس کو کوئی بے چینی ہو، جس کو کوئی گھبراہٹ ہو، طرح طرح کے برے خیالات آتے ہوں، طرح طرح کے برے خواب آتے ہوں، چلتے پھرتے اس کو کنفیوژن رہتی ہو، پریشان رہتا ہو، بھولنے کی بیماری ہو، اس کو چاہیے سورہ یاسین پڑھے۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ پاک نے بہت ساری مدد رکھی ہے۔ یہ وہ سورہ یاسین ہے، اگر کسی کی جان نہیں نکل رہی ہو، اس کے قریب میں بیٹھ کر اگر سورہ یاسین کی تلاوت کرو، غیب سے اللہ پاک مردے جس کا انتقال ہو رہا ہوتا ہے، جس کی جان جسم سے نکل نہیں رہی ہوتی، روح نکل نہیں رہی ہوتی، اس سورہ یاسین کو سننے کے بعد وہ روح آسانی سے نکل جاتی ہے۔ تو یہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، یہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ جس طرح انسانوں کا ایک دل ہوئے، وہ انسان دل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح یہ قرآن اس کا دل سورہ یاسین ہے۔ تو سورہ یاسین روزانہ پڑھا کرو، سورہ یاسین صبح گھر سے نکلتے وقت پڑھا کرو۔ جو شخص صبح گھر سے نکلتے وقت سورہ یاسین پڑھ کر نکلتا ہے، شام تلک اللہ پاک کی طرف سے غیب سے اس کے لیے اس کی مدد کی جاتی ہے، غیب سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ اسی طرح جو کوئی چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر میری پریشانیاں ختم ہو جائے، دنیا کے اندر میری روزی میں برکت ہو جائے، دنیا کے اندر میرے مال میں برکت ہو جائے، اس کو چاہیے کہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھا کرے۔ سورہ واقعہ روزی میں برکت کے لیے ہے، فقر و فاقہ سے نجات دلانے کے لیے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور فرمانے لگے، اللہ کے رسول، میرے گھر میں بہت زیادہ پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، یہاں تک کہ فقر و فاقہ بھی آنے والا ہے، یہاں تک کہ ہر چیز ختم ہو گئی، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں، اے اللہ کے رسول کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی طریقہ بتا دیں، کوئی حل بتا دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ ابن مسعود، خود بھی اور اپنی بچیوں کو بھی یہ کہو کہ آج سے ہر مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھا کرو۔ جیسے ہی سورہ واقعہ کی تلاوت شروع کی، وہ بے روزگاری ختم ہو گئی، وہ تنگ دستی ختم ہو گئی، وہ فقر و فاقہ ختم ہو گیا، اور فرمایا قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ خود بھی اور ان کے گھر والے بھی ہر مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھا کریں۔ اسی طرح ہر انسان کو ایک دن دنیا سے جانا ہے، ہر انسان کو ایک دن قبر میں جانا ہے۔ اس قبر میں روشنی کرنے کے لیے، اس قبر میں لائٹیں لگانے کے لیے، اس قبر میں نور بھرنے کے لیے اسی دنیا کی زندگی میں سورہ ملک پڑھا کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قرآن میں ایک سورت ایسی ہے جو 30 آیتوں پر مشتمل ہے، اپنے پڑھنے والے کے لیے کل قیامت والے دن اللہ کے دربار میں جھگڑا کرے گی اور کہے گی، اے اللہ، دنیا کے اندر یہ بندہ مجھے روزانہ پڑھتا تھا، آپ میری سفارش اس کے حق میں قبول کر لیں اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیں، اس کو جنت میں داخل کر دیں۔ اگر آپ اس کو جنت میں داخل نہیں کریں گے تو مجھے اپنے قرآن سے نکال دیں۔ تو اللہ پاک اس سورہ ملک کی یہ سفارش قبول کریں گے اور اس بندے کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔
تو یہ سورہ ملک آج پڑھنی ہے، ابھی پڑھنی ہے، زندگی میں پڑھنی ہے، تبھی تو آگے چل کر یہ سفارش کرے گی۔ اسی طرح دوسری فضیلت یہ ہے کہ جیسے ہی انسان قبر میں جاتا ہے یہ سورہ ملک اس کے لیے قبر میں رونق دار بن کے سامنے آتی ہے، قبر میں نور لے کر آتی ہے، قبر کے اندر روشنی لے کر آتی ہے اور کہتی ہے مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ وہ بندہ کہتا ہے میں آپ کو نہیں جانتا۔ وہ سورہ ملک کہتی ہے یہ میں اس قرآن کی، میں اس کتاب کی سورت ہوں جس کو تم روزانہ پڑھتے تھے، میرا نام ہے سورہ ملک، میرا نام ہے سورہ ملک۔ تو نے دنیا کے اندر پابندی سے میری تلاوت کی، تو نے دنیا کے اندر میری قدر کی، آج میں تیری حفاظت کروں گی، آج میں تجھے اس قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنوا دوں گی۔ تو میرے عزیزوں دنیا کے اندر سورہ ملک کی بھی تلاوت کرنی ہے، تو سب کوشش کریں گے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ کم از کم جو کوئی حافظ قرآن ہے اس کو چاہیے کہ کم از کم 3 پاروں کی تلاوت کرے قرآن کو دیکھ کر۔ قرآن کو دیکھنے کا ثواب، قرآن کو چھونے کا ثواب، قرآن پر ہاتھ رکھنے کا ثواب، قرآن پر انگلی رکھنے کا ثواب، ہر چیز ثواب ہی ثواب ہے۔ تو قرآن کو دیکھ کر اس کی تلاوت کرنا یہ زیادہ دل کو سکون پہنچاتا ہے، یکسوئی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اسی طرح جو کوئی حافظ قرآن نہیں ہے ان کو چاہیے اگر ناظرہ پڑھا ہوا ہے تو 1 پارے کی تلاوت کریں، 1 پارہ نہیں کر سکتے آدھے پارے کی تلاوت کریں، آدھا بھی نہیں کر سکتے 1 پاؤ پڑھ لیں، 1 پاؤ بھی نہیں پڑھ سکتے کم از کم 1 صفحہ پڑھ لیں۔ اسی طرح جو کوئی اگر ناظرہ نہیں پڑھا ہوا اس کو چاہیے کہ روزانہ قرآن کریم کو دیکھے اور اس پر انگلی رکھے اور دلی دل میں اللہ سے دعا کرے یا اللہ یہ آپ کا کلام ہے، یہ آپ کی کتاب ہے، میں چاہتا ہوں اس کو پڑھنا، یا اللہ مجھے اس کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، روزانہ قرآن کریم کو کھول کر دیکھیں گے، اپنے بچوں کو بھی قرآن کریم کی تعلیم دلوائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔